بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے انگریزوں کی چال ہے، ٹھیک ہے۔ آج ایسے کلپ بنا دیے گئے ہیں بالوں میں لگانے کے لیے کہ جس کلپ کو خریدنے کے لیے کوئی لڑکی 10 دکانیں پھر کر اسے خریدے، پھر وہ کیا چاہے گی کہ اس کو دوپٹے میں چھپا دے۔ سوچنے کی بات ہے، وہ اس کلپ کو دکھانے کے لیے سر سے دوپٹے کو اتار دے گی۔ ایک کلپ کے لیے سر سے دوپٹے اتر گئے، اور وہ جو لاکٹ ہوتے ہیں گلے میں پہننے کے لیے، تو وہ گلے سے بھی دوپٹے گئے۔ پھر مولائے کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا سو رہی ہے، جب مرے گی تب جاگ جائے گی۔ یہ 4 دن کی چاندنی ہے میری بہنوں، جس کے دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ ساری دنیا سو رہی ہے، جب مرے گی تب جاگ جائے گی۔ تو وہ بہنیں جو آج صرف چھوٹا سا دوپٹہ ٹکڑا سر ڈھانکنے کے لیے استعمال کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہمیں الجھن ہوتی ہے، ہمارا سانس بند ہوتا ہے، ذرا غور تو کرو، جب 22 غز لٹھے کے کفن میں لپیٹ کر اندھیر کوٹھڑی میں قبر میں ڈال دیا جائے گا، اس وقت کتنا دم گھٹے گا۔ اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد رکھو، کرو اور یاد رکھو، ہے نا۔ قبر کو سامنے رکھو، قبر سے نظر ہٹنے نہ پائے، ہے نا۔ اپنی عاقبت کی فکر کرو، وہ پلٹ کے آ نہیں سکتی، ورنہ وہاں سے کیا ہوتا ہے وہ تمہیں بتاتی کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا فرمایا جاتا ہے کہ قبریں چیخوں سے بھری ہوئی ہیں، قبریں عذاب سے بھری ہوئی ہیں، قبریں آگ سے بھری ہوئی ہیں، کیڑوں سے بھری ہوئی ہیں، سانپ و بچھو سے بھری ہوئی ہیں۔ ہمیں نظر نہیں آتا، جنہیں نظر آتا تھا انہوں نے بتا دیا، ہے نا، انہوں نے خبر دے دی، انہوں نے فرمایا کہ بچو ایسی قبروں سے کہ بڑے بڑے قبر میں لیٹے ہوئے آج چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ہے نا۔ بہت سی قبروں میں بہت امیر امیر شہزادیاں، ہے نا، قبروں میں لیٹی ہوئی ہیں اور وہ چیخ رہی ہیں اور چلا رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کے لیے سکہ پاس کوئی نہیں تھا، وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہوئی تھی، ہے نا۔ وہ کہہ رہی ہیں او دنیا والوں، کوئی ہے جو ہماری غریبی پہ ترس کھائے؟ افسوس وہ حسن جس پر ناز تھا، ہے نا، وہ کیڑوں کی خوراک بن گئی۔ اللہم حافظنا۔ ہڈیاں بکھر گئیں، وہ بال جو شادیوں میں کھول کر جاتے تھے آج وہ خاک میں خاک ہوئے پڑے ہیں۔ لہذا ساتھیوں، ہم اسٹارٹ تو کر سکتے ہیں نا۔ سب سے پہلے تو کیا ضرورت ہوتی ہے؟ نیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ارادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام ہم بغیر نیت کے، بغیر ارادے کے کر نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کھانا بناتے ہیں تو اس کے لیے ارادہ کرتے ہیں کہ چلیے کھانا بناتے ہیں، کیا بنانا ہے اس کے لیے بھی نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ابھی ارادہ کریں اس مجلس میں بیٹھ کر، کیونکہ ہم نے کافی مرتبہ بے پردگی کا بتایا ہوا ہے، اور عورتوں کے لیے تو مین چیز، کیونکہ عورت کا مطلب ہی چھپی ہوئی چیز ہے، عورت کا مطلب چھپی ہوئی چیز ہے۔ ایک عورت تو اتنا زیادہ پردہ کیا کرتی تھی کہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور وہ باہر نہیں نکلی، جل کے خاک ہو گئی، کیونکہ پہلے تو ویسے تو جان بچانا فرض ہے نا، لیکن پھر بھی اس نے کیا ہوا، دین اور شریعت کے نام پہ شہید ہو گئی، اللہ کے احکام کے آگے وہ شہید ہو گئی۔ تو ہمیں، اور حالانکہ وہ جان بچا سکتی تھی، دوپٹہ اوڑھ کے باہر نکل سکتی تھی، لیکن نہیں، لیکن وہ شہید ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا پردہ کیا کرتی تھی؟ جب اپنے سسرال سے حضرت علی کے گھر سے اللہ کے نبی کے گھر پہ جاتی تو اللہ کے نبی چلتے، ان کے پاؤں کے نشان جو بنتے، حضرت فاطمہ ان پر پیر رکھتی، پھر ان کے پاؤں کے نشان کو حضرت علی پیچھے سے مٹاتے، یعنی ان کے پاؤں کے نشان بھی زمین پہ ظاہر نہیں ہونے دیے جاتے۔ اور کیا اللہ کے نبی نے پوچھا، اے فاطمہ کیا آپ نے چاند دیکھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو کہا 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد کہ یا رسول اللہ میں کیسے چاند دیکھ سکتی ہوں، یعنی جب محلے بھر کے مردوں کی نظر بھی چاند پہ اور میری نظر بھی چاند پہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ وہ سب اپنے گھر پہ اور یہ اپنے گھر پہ تھی، اس کے باوجود بھی، اور کیسا پردہ کرتی تھی۔ آج کل جو ہم برقعے پہن رہے ہیں وہ تو پردے کی لسٹ میں آتے ہی نہیں، نہ ان پہ اجر ہے نہ ثواب ہے۔ جو پہلے عورتیں پردہ کیا کرتی تھی ان کی چادروں میں پیبند تو لگے ہوتے تھے، حالانکہ پردہ سادہ کیا کرتی تھی، اور ان کو جنت کی حوریں جھانک جھانک کر دیکھا کرتی تھی کہ یہ اسلام کی شہزادی جا رہی ہیں۔ الحمدللہ۔ ہمیں کیسا پردہ کرنا ہے؟ سادہ پردہ کرنا ہے۔ اس کے بھی شرائط ہیں کہ ڈھیلا ہو، ہے نا، اس میں خوشبو نہ ہو، اس پہ نقش و نگار نہ ہو، ہے نا، اور خوب لمبی سی چادر ہو۔ تو حضرت فاطمہ کیسا پردہ کیا کرتی تھی کہ وہ لاٹھی لے کر، جھک کر، چادر اوڑھ کے اتنی لمبی لٹکاتی تھی کہ حضرت علی ان کے برابر میں سے گزرے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ فاطمہ ہی ہیں۔ الحمدللہ۔ یہ تو ان کی زندگی کا حال تھا، جب دنیا سے رخصت ہونے کے لیے وہ فکر مند رہتی تھی کہ میں نے زندگی میں تو خود پردہ کر لیا، کہ میرے آخرت میں مرنے کے بعد کیسے ہوگا۔ تو وہ ان کو فکر رہتی تھی، تو ان کو خادمہ نے بتایا کہ یہاں پہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو جب مردے کو چارپائی پر لٹایا جاتا ہے تو جو شاخیں ہوتی ہیں نا، لکڑیوں کی شاخیں ہوتی ہیں نا، ان کو پھنسایا جاتا ہے، یعنی جو لچیلی ہوتی ہیں ان کو میت کی جو چارپائی ہوتی ہے اس پہ پھنسایا جاتا ہے، اس پہ چادر ڈالی جاتی ہے، اور پھر میت کی حیت کیسی ہے نہیں پتہ چلتا کہ وہ موٹی ہیں، پتلی ہیں، چھوٹی ہیں یا لمبی ہیں۔
تو پھر ان کو سکون ہوا، اور حالانکہ وہ اللہ کے نبی دنیا سے پہلے رخصت ہو گئے تھے، حضرت فاطمہ بعد میں. حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی سپنے میں آئے تھے، ان کو اشارہ ہو گیا تھا کہ وہ بھی جانے والی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، خادمہ سے کہا کہ پانی گرم کر دیں، ہے نا، میرا فلاں جوڑا نکال دیں اور میری چارپائی کو کمرے کے درمیان میں کر دیں. پانی گرم کیا گیا، فلاں جوڑا نکالا گیا، ان کی چارپائی کو کمرے کے درمیان میں کر دیا اور لیٹ گئی اور کہنے لگی خادمہ سے کہ میرا غسل ہو چکا ہے، علی سے کہہ دینا میرا کوئی کندھا بھی نہ دیکھے. اور رات میں رخصت ہوئی، اور جب قبر کے کنارے رکھا گیا تو قبر سے مخاطب ہو کے فرمایا گیا، اے قبر تجھے پتہ ہے یہ کون آ رہی ہے؟ حسن حسین کی والدہ، ہے نا، نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار. تو قبر کی طرف سے کیا جواب آیا کہ یہاں پہ حسب نسب نہیں چلتا، یہاں پر اعمال کا سکہ چلتا ہے. لہٰذا ساتھیوں ہمیں اپنے عمل کو فوکس کرنا ہے، کیونکہ ہر انسان کے 3 بھائی ہوتے ہیں، مال، رشتہ دار، اعمال. مال والا بھائی تو مرتے ہی پرایا ہو جاتا ہے نا. ہمارے سونے کے زیور، ہماری پراپرٹیز، ہمارے فرنیچرز، ہماری کراکری، ہمارے کپڑے، سب مرتے ہی پرایا ہے نا. دوسرا والا بھائی رشتہ دار، وہ کہتے ہیں ہم تمہارا کفن دفن کرا سکتے ہیں، ہم تمہیں قبر میں پہنچا کے آ سکتے ہیں، لیکن نہ ہم آپ کے ساتھ مر سکتے نہ قبر میں جا سکتے، لہٰذا قبر تک چھوڑ کے وہ لوگ واپس آ جاتے ہیں. تیسرا بھائی کون ہے؟ اعمال. اعمال وہ کہتا ہے کہ تو بعد میں قبر میں جائے گی، میں تیرے سے پہلے قبر میں چلا جاؤں گا، تیری قبر کو نورانی بنا دوں گا، تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دوں گا، مجھے نہ چھوڑنا، مجھ سے دغا نہ کرنا، چاہے سب سے کر لو. تو لہٰذا ساتھیوں، میری بہنوں، پیاری دین کی شہزادیوں، اپنے اعمال کو فوکس کریں، اپنے پردے کا لحاظ کریں، شوہر کی اطاعت کریں، اور تیسرا کام اپنے نفس کو پاک رکھیں اور نماز اور روزے کی پابند رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس عورت کے لیے بتایا گیا ہے وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. لہٰذا ساتھیوں ہمارا وقت بھی مکمل ہو گیا ہے، تو ہمیں سب سے زیادہ فوکس کس کو کرنا ہے؟ اپنے پردے کو فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے، چلیے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.